جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے کہ اس وقت کون سی ایسی قوتیں ہیں جو اس وقت جو جمہوریت جو پاکستان میں چل رہی ہے، مفاہمت کی سیاست تھی، اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوں گے. ملک ممتاز صاحب، بریک کے دوران آپ کہہ رہے تھے کہ فوج بھی خاموش ہے. اگر یہ جو سین چل رہا ہے، دونوں جماعتوں کے درمیان لڑائی ہے، انکشافات ہو رہے ہیں، فوج کو انوالو کیا جا رہا ہے، آئی ایس آئی کو، تو کیا ہوگا؟ ہر ایکشن کا ری ایکشن ضرور ہوتا ہے. آپ بھی سروس میں رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ فوج کیا کرے گی؟ فوج آئے گی، سیاستدانوں کو پھر سے چپ کرائے گی، جو ماضی میں ہم دیکھتے ہیں وہی کچھ ہوگا؟ ایسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بات یہ ہے، مسئلہ بڑا سیدھا ہے اور بہت آسان ہے. جو آج انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے 48 آورز کا پریزیڈنٹ ہاؤس کو، یہ الٹیمیٹم کی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی. ریکویسٹ کریں چیف آف آرمی سٹاف کو، آرمی سیکرٹ ایکٹ اس کو، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس کے اوپر لگائیں. یہ جو آپریشن ڈسکس کیے جا رہا ہے، جو اس کے اثاثے ہیں، کچھ میں نے دیے، کچھ مزید میرے پاس لسٹ موجود ہے، اس کے تحت اس بندے کو پکڑ کے اندر بند کرے اور اللہ اللہ خیر صلاح مسئلہ حل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ٹی وی چینلز کو انٹرٹینمنٹ نہیں مل سکتی. انٹرٹینمنٹ آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی چینلز کو نہیں ملے گی، این آر او کے تحت ان کو بھی تو ریلیف ملا. اگر ہم بات کرتے ہیں عباسی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کی جماعت نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا اور کہا کہ آپ کا منہ نہ کھلوائیں. 48 گھنٹے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آج کچھ بتا دیں ہمیں. 48 گھنٹے کی جناب اس کو پکڑ کے اندر کر دیں تو اس کو پکڑ کے احسن اقبال نے اندر کرنا ہے یا چودھری نثار علی خان نے اندر کرنا ہے؟ آرمی چیف کو کس نے کہنا ہے؟ چیف ایگزیکٹو نے کہنا ہے. تو چیف ایگزیکٹو نے کہنا ہے نا کہ آرمی چیف کو کہ اس کا منہ بند کراؤ، اس کو اندر کرو. دیکھیں آج وہ تو جمہوریت کے علمبردار بن گئے. بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. آج وہ جو جمہوریت کچھ تھے، بریگیڈیئر امتیاز، اسد دورانی، یا جو بھی لوگ تھے جنہوں نے بھی جمہوریت کی پیٹھ میں جھرا گھونپا ہے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. لیکن یہ ایکشن کس نے کرنا ہے؟ ہر کام جی آپ کریں، ہر کام جی آپ لے کے آئیں جی فلاں کے خلاف ریزولوشن آرٹیکل 6 آپ لے کے آئیں جی، آپ لے کے آئیں جی فلاں ترمیمات آپ لے کے آئیں نیشنل اسمبلی کے اندر، آپ لے کے آئیں جی. تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، دانا دوست ہیں، وہ آگے مشورہ بھی دے چکے ہیں کہ وہ جائیں. دانا دوست کو چاہیے کہ جا کر بتائیں کہ یہ نہ ہو کہ پہلے کی طرح پھر آپ کو سارے کام تو کرنے پڑیں. وہ کیا ہوتا ہے وہ پیاز کھانے والی بات؟ مقصد بات کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ جائیں، آپ جا کر یہ سارے وہ کام کریں جو آپ کی محترمہ لیڈر، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے بھی سب کے لیے قابل احترام ہے، ان کی موجودگی میں جو آپ نے سگنیچر کیے ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں. آپ کو رات کو پھر وہی کام کرنا پڑے گا. یہ مطالبہ اگر 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم آصف علی زرداری کو مل سکتا ہے تو یہ ریکویسٹ چیف آف آرمی سٹاف کو کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ڈرتے ہیں بریگیڈیئر امتیاز سے. کون ڈرتا ہے؟ ہی از اے بلیک میلر. چار غلط فہمی ہے. اس کے خلاف کیوں نہیں؟ بلیک میلنگ میں آپ لوگ آ سکتے ہیں، ہم نہیں آئے. 4 جرنیل کھڑے تھے جب اس کو کہا گیا تھا. آگے کی بات کرتے ہیں فیصل رضا عابدی صاحب. یہ دیکھیں وہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف سے ریکویسٹ کریں. یہ پھر آپ فوج کو بیچ میں ڈالیں گے اس طرح کے معاملات میں تو پھر آپ واپس ہی جائیں گے. بریگیڈیئر امتیاز کوئی اتنا بہترین نام نہیں ہے کہ اس پر اتنا شور و غوغا ہو جاتا. سیدھی سی بات تھی، اس کو ڈینائی کر دیتے آگے جی یہ غلط بات کر رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی. دوسری چیز یہ ہے کہ فوج کو تو ڈالا قادری صاحب نے نا، جوائنٹ سیکرٹری نے، وہ کہتے ہیں جی فوج کے خلاف کیسز ہونے چاہیے. تو فوج کا ایک اپنا معیار ہے، فوج کا مقام الگ چیز ہے، اس کو ان چیزوں سے ہٹ کے رکھنا چاہیے. لیکن ایک آسان سی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا لا اپلائی ہوتا ہے جو کہ سابق سروسز آفیسرز کے اوپر آتا ہے تو ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے. ملک کی سالمیت کے لیے بہت ساری چیزوں کو نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ کردار کشی جو کی جا رہی ہے، احسن اقبال صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کے تانے بانے ایوان صدر سے ملتے ہیں، دیتے رہتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے یہ میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ ایسی وہاں کوئی سیل نہیں بنایا. کچھ ایسی اطلاعات تھی رحمان ملک صاحب کے انڈر ان کی زیر نگرانی کوئی تھنک ٹینک ہے یو کے میں بنایا گیا، دانش صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو مشورے دے رہے ہیں کہ کوئی دانش صاحب ہیں، کچھ اس طرح کی انفارمیشن اور رحمان ملک صاحب پوری کی پوری وہ آپ کو پلان بنا کے دے رہے ہیں. نہیں جی نہیں، یہ دیکھیں پولیٹیکل اسٹریٹجی الگ چیز ہوتی ہے، سیل الگ چیز ہوتا ہے. بات ہے الزام لگانے کی. رحمان ملک صاحب تو بیچارے ابھی گئے اور وہ دورہ تھا صدر صاحب کے ساتھ ان کو چائنا بھی جانا تھا، نہیں جا سکے اس بحران کی وجہ سے. یہاں پہ مانیٹر کر رہے تھے وہ آپریشن کو جو چینی کے خلاف تھا. ہم تو اتنے مسائلوں میں پھنسے ہوئے، مسائل سے نمٹیں یا ان چیزوں میں پڑے جا کے؟ ہو ہی نہیں سکتا. مسائل ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوش ہو رہے ہیں جو آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. دورہ کر رہے ہیں ہمارے صدر کا، دعوت دے دیتے ہیں. میں چلا جاؤں گا یار، آپ کے ساتھ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے ساتھ ہماری کون سی کوئی. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں ان سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہوں، ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نا جی کہ وہ امتیاز بریگیڈیئر امتیاز بیچاری کیا حیثیت ہے، جو 4 سٹار وردیوں والے کھڑے تھے، 4 جرنیل، لیفٹیننٹ جنرل، جن کو اس نے استعفیٰ لکھ کے نہیں دیا لیڈر نے، تو وہ بریگیڈیئر امتیاز سے ڈرے گا؟ یہ تو ماننے والی بات ہے. جس کو آپ نے یہ کہا کہ 8 بمبار کھڑے ہیں ماڈل ٹاؤن سے نہ نکلنا، وہ آپ کو مار دیں گے، لیکن وہ تو نکلا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا چیزیں ہیں.
ہم کوئی انوکھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ سے؟ آپ تو وہی صرف ڈاکومنٹ لے کے آ جائیں جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہوا ہے، اس پہ عمل درآمد آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ ملک ان مسائل سے نکل آئے۔ اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہ میری ہے نہ میری لیڈرشپ کی۔ تو لیکن نیکسٹ کیا ہوگا؟ بار بار لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ محاذ ارائی کی جو اس وقت سیاست ہے، جو سرد جنگ ہے، پھر کیا ہوگا؟ اب فوکس کس پہ ہونا چاہیے تھا؟ دین کیا ہوگا؟ کرنا جی کبھی خلیج بنا دی جاتی ہے وزیر اعظم اور صدر کے درمیان، کبھی فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ کبھی کسی طور پہ میں اس وقت ڈیمانڈ یہ کرتا ہوں اسد درانی کو لائیں، بریگیڈیئر امتیاز کو لائیں، سب کے سامنے، اور جن کے اختیارات ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، وہ ان کے ذریعے ان کے خلاف لیکن مقدمات دیں، ورنہ کل پھر میں وہ بات ہی نہیں کر رہا، میں وہ بات ہی نہیں کر رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کل پھر کوئی بریگیڈیئر اٹھے گا، پھر کوئی جرنیل اٹھے گا، اور پھر یہ پنڈورا بکس کھولتے رہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ملک اس وقت یہ صورتحال سے گزر رہا تھا، ہم نے یہ کیا، ہم نے فلاں کیا۔ پیسے تقسیم اسد درانی نے کیے، پیسے تقسیم اسد درانی نے کیے، اس کے پاس کیا رائٹ تھا؟ کیا وہ اس ملک اور قوم کا جرنیل تھا؟ ان کو ایمبیسڈر بھی بنا دیا گیا، میں وہی عرض کر اس ملک اور قوم کا جرنیل تھا یا وہ ان سازشوں کا جرنیل تھا؟ اسی طرح اگر بریگیڈیئر امتیاز نے یہ سارا کچھ کیا تھا اور وہ اس نے آئی جی بنا کے پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، جمہوریت کچھ تھا وہ، جس کو میں نے جمہوریت کچھ کہا ہے۔ آج ہمارا فوکس، آج ہمارا ٹارگٹ وہ لوگ ہونے چاہیے، ان کو لگائیں۔ اور کون لگائے گا؟ میں نے پھر آپ سے عرض کی ہے، دیکھیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جی یہ کام احسن اقبال ڈیمانڈ کرے، جی یہ چودھری نثار علی خان نیشنل اسمبلی میں آگے ڈیمانڈ کریں۔ بھی آپ کیوں نہ ڈیمانڈ کریں کہ چیف ایگزیکٹو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، آپ کہیں آرمی چیف کو بھی لائن کو اور اندر بار بار پھر آپ لوگ پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں، ان ایشوز کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر چیف ایگزیکٹو چیف آف آرمی سٹاف سے گزارش کی جاتی ہے۔ تو یہ حالات آپ کو کچھ لگ نہیں رہے، خطرناک نہیں لگ رہے کہ بار بار آپ فوج کو انوالو کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیا ہوگا؟ 1.5 سال سے ہمارے قائد کی شخصیت کو کس طرح نشانہ بنایا گیا، پورا میڈیا گواہ ہے، اور اس چیز کو چھالا گیا، کبھی نجی دوروں کو، کبھی کسی طرح سے، کبھی خلیج پر بات، ہم نے کبھی شکایت نہیں کی۔ یہ سیاسی حصہ ہے، آپ اس کو سیاست میں لیتے رہے، ہم نے بھی لیا۔ ہم آپ سے کلیئر کہہ رہے ہیں کہ مفاہمانہ پالیسی کے تحت ہم تمام ماضی بھول چکے، بات ختم ہو گئی نا، آپ ہمارے ساتھ 48 گھنٹے دے دیے گئے، دیکھیں جی 48 گھنٹے یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کوئی 100 آدمیوں کی جماعت، 1 کروڑ 40 لاکھ ووٹ لیے، کروڑوں ہمارے کارکن موجود ہیں، کس چیز پہ 48 گھنٹے دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو کردار کشی کی جا رہی ہے، نہیں کردار کشی جو کر رہا ہے اس کو دے دیں، اس کو یہی لوگ لے کے آئے، سیکریٹری بھی ہے صدر صاحب کے، پولیٹیکل سیکریٹری، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں جو انہوں نے الٹیمیٹم دیا، اس پہ آپ کی جماعت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ صدر صاحب کیا کہتے ہیں؟ بہترین پاکستان، مضبوط پاکستان کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کر دیا۔ میری ان سے گزارش ہے احسن اقبال صاحب کے ساتھ کہ جب بلڈ پریشر ہوا کرے تو بیان نہ دیا کریں، وہ اچھے نہیں لگتے کبھی کبھی۔ بلڈ پریشر ہو گیا اور بیان بازی کا سلسلہ جاری، مختصراً پروگرام یہ بلڈ پریشر اگر قائم و دائم رہے گا تو ملک اور قوم کے مسائل حل ہوں گے، اور اگر یہ ٹھہرا ہوا پانی ہوا تو اس میں وہ آپ کو پتہ کیا لگ جاتا ہے۔ آخری بات، آپ سروس میں بھی رہے ہیں اور تمام معاملات پہ آپ نے دیکھا بھی، لیکن اس طرح کی جو محاذ ارائی کی اس وقت سیاست ہے، یہ پاکستان کو کس جانب لے جائے گی؟ مختصراً بتائیے گا۔ میں اتنا عرض کروں کہ میں وکالت نہیں کر رہا پاکستان پیپلز پارٹی کی، نہ میں ڈیفینسو ہوں کہتے ہوئے، لیکن یہ الزام آج دن تک پاکستان پیپلز پارٹی پہ کیوں نہیں لگا کہ ایجنسیوں سے پیسے لیے گئے؟ یہ سارے کے سارے الزام، یہ مڈ نائٹ جکالز ہوا یا ISI کا ایفیڈیوٹ آیا، یہ سارے الزام پاکستان پیپلز پارٹی پہ کیوں نہیں لگے؟ یہ مسلم لیگ نون پہ کیوں لگ رہے ہیں؟ ریزن کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ایجنسیوں کے سہارے یہاں تک پہنچی ہے۔ بہت بہت شکریہ ملک ممتاز صاحب، محمد حنیف عباسی صاحب، فیصل رضا عابدی صاحب۔ آج کے پروگرام میں بات ہوئی جو ماضی کا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اور یہ جو انکشافات کیے جانے ہیں یہ پاکستان کو کس جانب لے جائیں گے۔ پروگرام کے آخر میں بھی جب 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دینے کے حوالے سے بات ہوئی تو فیصل رضا عابدی صاحب نے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دی کہ احسن اقبال صاحب اپنا بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں۔ حنیف عباسی صاحب کا کہنا تھا بلڈ پریشر ایسے آتے رہیں گے اور وہ اصل ایشوز کو سامنے لے کے آئیں گے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت سیاست ہے اس میں ہمیں مفاہمت نظر آئی تھی، وہ تو اب ختم ہو گئی، اور جو سرد جنگ ہے دونوں جماعتوں کے درمیان، تو کیا کسی نئے جرنیل کو پھر سے دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ آئے اور ملک کی باغ دوڑ سنبھالے؟ ہماری تو دعا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم چلتے رہنا چاہیے، لیکن سیاستدانوں کو اس حوالے سے کس قسم کے ہوش و حواس کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کل اسی پوائنٹ پہ پھر بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آسمہ چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔